نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، جون سی آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا ذکر کیا ہے، پھر ان کی تعریف بیان کی ہے، پھر ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو شخص ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا رہا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا رہا، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا رہا، اس دنیا کے اندر رب کو راضی کرتا رہا، رب کی اطاعت کرتا رہا، رسول اللہ کی اطاعت کرتا رہا، اس دھوکے باز دنیا کے چکر میں نہیں آیا، اور اس مختصر زندگی میں اپنے رب کو راضی کر گیا، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو شخص ایمان لایا، پھر نیک اعمال کیے اور اپنے رب کو راضی کرتا رہا، اولئک هم خیر البریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ شخص پوری انسانیت سے بہترین شخص ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے انعامات کا تذکرہ کرتا ہے، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ رب تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے خوبصورت جنت تیار کر رکھی ہے، اس کے اندر باغات ہیں، نعمتیں ہیں، طرح طرح کے میوے ہیں، باغات ہیں، اور ان کے نیچے دودھ کی نہریں بہتی ہیں، اور وہ شخص جو اس دنیا میں رب کو راضی کر کے چلا گیا، پھر وہ رب اسے جنت عطا کرے گا اور وہ اسی میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرا بندہ، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، لہٰذا تو اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان کر دے، اپنی خواہشات کو میری خواہشات پہ قربان کر دے، پھر وہ ہوگا جو تو چاہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تو اپنی خوشیوں کو میری رضا پہ قربان کر دے، پھر میں رب دنیا کی ساری نعمتیں تیرے قدم میں لا کے رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے صرف دنیا کی نعمتیں ہی نہیں، آخرت میں تجھے بہترین جنت عطا کروں گا۔ وہ کون سی جنت جس کا ذکر ابھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، رب تعالیٰ سب سے آخری جنتی کو جو جنت عطا کرے گا، وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ اللہ اکبر مسلمانوں، جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ایسی خوبصورت اور مطہر اور پاکیزہ زندگی عطا کرے گا کہ پھر اس زندگی کے بعد کبھی انسان پر موت نہیں آئے گی، ایسی خوبصورت اور حسین اور مطہر جوانی عطا کرے گا کہ پھر اس جوانی کے بعد کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ
ایسی صحت عطا کرے گا کہ پھر انسان پر کبھی کوئی رنج و غم نہیں آئے گا، کبھی کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر مسلمانوں، وہاں انسان کا جس چیز کو کھانے کے لیے دل کرے گا وہ سامنے رب تعالیٰ اسے پیش کر دے گا۔ اور رب تعالیٰ کی جنت کتنی بڑی جنت ہے کہ ایک فرشتے نے رب تعالیٰ کو کہا کہ میں آپ کی جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں کر سکتا۔ تو اس فرشتے نے کہا رب تعالیٰ مجھے اجازت دے، میں آپ کی ساری جنت کی سیر کر لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت عطا کی، وہ 1 سیکنڈ کے اندر اتنا سفر طے کرتا تھا جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے، وہ یہ سفر 1 سیکنڈ میں کرتا تھا، اور وہ 300 سال تک جنت کی سیر کرتا رہا۔ پھر ایک جگہ تھک کر بیٹھ گیا تو اس کی ملاقات ایک جنت کی حور سے ہوئی۔ اس حور سے پوچھتا ہے کہ میں آپ کی جنت کی سیر کر رہا ہوں، ابھی یہ جنت کتنی بڑی ہے اور اس کا سفر کب ختم ہوگا؟ تو اس حور نے جواب دیا کہ ابھی تو نے اس جنت کی سیر کی ہے جو رب تعالیٰ اپنے آخری محبوب کے غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کرے گا، اس کے 100% میں سے ابھی تو نے 1% بھی سفر طے نہیں کیا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، رب تعالیٰ کی جنت پتہ نہیں کتنی بڑی ہوگی۔ یہ تو وہ جنت تھی جو رب تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کرے گا کہ اس کے 100% میں سے 1% بھی ایک اللہ تعالیٰ کا نوری فرشتہ 300 سال تک سفر کرتا رہا، لیکن 100 حصے میں سے 1 حصے کا بھی سفر نہیں کر سکا۔ تو رب تعالیٰ کی پتہ نہیں ساری جنت کتنی بڑی ہوگی۔ اللہ اکبر مسلمانوں، رب تعالیٰ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جمعے کے جمعے ایک محفل سجائے گا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے بعد جنتیوں کی جو سب سے پہلی محفل سجے گی، جنتی جنت کی سیر کریں گے، جنت کے سارے نظارے دیکھیں گے، اور ایک محفل سجے گی۔ اس محفل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خطاب فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے، تو نے دنیا میں مجھے راضی کیا، آج میں رب تجھے راضی کرتا ہوں۔ ان ساری نعمتوں کے بعد اب سب کو ایک اعلیٰ نعمت عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، جنتی ارشاد فرمائیں گے رب تعالیٰ جنت سے اعلیٰ نعمت کیا ہے؟ تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ وہ میرا دیدار ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، جنت کے اندر رب تعالیٰ ہر جمعے کے جمعے اپنے بندے کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، اور وہ دیدار کن لوگوں کو نصیب فرمائے گا؟ جو دنیا کے اندر اپنی نظروں کی حفاظت کرتا رہا، کبھی کسی مسلمان کی بیٹی کی طرف اس نگاہ کو نہیں اٹھایا، اس کی حفاظت کرتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اسے اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ جو دنیا کے اندر اپنی نظروں کی حفاظت کرتا رہا اور اس سے حرام دیکھنے سے پرہیز کرتا رہا، قیامت والا دن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے جنتیوں، میں آپ کو اپنا دیدار نصیب فرماتا ہوں اور اپنا دیدار آپ لوگوں کو کرواتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے سارے پردے ہٹا دے گا، تو جنتیوں کے سامنے رب تعالیٰ کی شکل و صورت کا نظارہ ہوگا۔ اللہ اکبر مسلمان، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 40 برس تک جنتی رب تعالیٰ کا دیدار کرتے رہیں گے، لیکن دیدار کی لذت ختم نہ ہوگی، اور رب کو دیکھنے کے بعد ارشاد فرمائیں گے رب تعالیٰ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ آپ اتنے حسین ہیں، اتنی لذت ہے آپ کے دیدار میں۔ اے رب تعالیٰ، دنیا کے اندر ہم نے آپ کو بنا دیکھے سجدہ کیا تھا، آج آپ کو دیکھ کر سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔
تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا نہیں، آج تم میرے مہمان ہو، میں آپ کا میزبان ہوں، اور مہمانوں سے کام نہیں لیا جاتا۔ سجدے بس دنیا کے اندر تھے، تو نے دنیا کے اندر مجھے راضی کیا، تو نے دنیا کے اندر بہت سجدے کیے، اپنی خواہشات کو رد کیا، اپنے کام کاروبار کو چھوڑ کر تو دنیا کے اندر مجھے راضی کرتا رہا۔ آج میں تجھ پہ راضی ہو چکا ہوں، آج کوئی سجدہ نہیں کرنا، بس اپنے رب کا دیدار کرو اور خوشی خوشی سکون اور راحت کی زندگی گزارو۔ اللہ اکبر مسلمانوں، یہ جنت کی نعمتیں ہیں اور خزانے ہیں۔ وہاں رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اب کوئی سجدہ نہیں کرنا، سجدے دنیا میں بہت کیے تھے، یہاں صرف آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے اور راحت ہی راحت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مختصر زندگی کی اس دھوکے باز زندگی میں، اس دنیا کی چکر میں اپنے رب کو ناراض نہ کریں۔ یہ مختصر زندگی ہے، آخرت کی جو زندگی ہے وہ اعلیٰ اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اس چند لمحے کی زندگی کی دھوکے میں ہم نہ آئیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں، تاکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے رب کو راضی کر جائیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ساری نعمتیں عطا کرے جو ہمارے حق میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے کہا آپ لوگوں نے سنا، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔